إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية اللهم صل على رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم اجمعین یکم محرم الحرام شب جمعہ چلیں آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی خدمت میں سب مل کے توسل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا ما شاء الله يا وجيها اشفع لنا ایک اور بار مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد یا علی اللہم صل قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون نعرہ صلوات پرزور حیدری صلوات بید محمد و آل محمد پر محمد وعجل فرجهم خدا متعال کا شکر ہے کہ اللہ
نے اس قوم کو یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ ہر سال حسین کا فرش عزا بچھا کر حسین کے قاتلوں کو بے نقاب اور رسوا کر دیتی ہے۔ جو ہی حسین کا فرش عزا بچھتا ہے تو یزید اور اس کا پورا سلسلہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ لعن اللہ امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اہل البیت۔ فقط یزید پر لعنت نہیں ہے، لعنت یعنی اللہ اپنی رحمت اس سے دور کر دے، بلکہ وہ پورا سلسلہ کہ جہاں اختتام ہے اس کا یزید پر۔ غدیر کا نتیجہ حسین ہے، سقیفہ کا نتیجہ یزید ہے۔ اس خاطر ہے کہ اب بھی بعض بد دماغوں میں، بعض ناصبیوں میں انہیں یہ شوق رہتا ہے کہ کسی طریقے سے یزید کے نام کو، ہم تو حسین اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، آج تک کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بچے کا نام یزید رکھے، لیکن ہیں ایک مولوی صاحب، انہوں نے کہا یزید نام رکھ لو تو کیا حرج ہے۔ میں کہتا ہوں جرأت کیجئے، ہمت کیجئے، رکھیے اپنے بچے کا نام یزید۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب بیچارہ اسکول جائے گا تو بچے کہیں گے کہ یزید آ رہا ہے، آپ لینے جائیں گے تو کہیں گے یزید کا باپ آ رہا ہے۔ اب ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، آپ کا ذہن ایک جانب ملتفت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیدار سماعتوں کی نظر۔ جس نجس زبان سے یزید کو مسلمان کہا جائے، اس نجس زبان سے ہمیں ابو طالب کے ایمان کا اقرار چاہیے بھی نہیں۔ یہ کوئی تمہیدیں استوار ہو جائیں۔ جو نجس زبان یزید کو نعوذ باللہ مسلمان کہہ رہی ہو، وہی زبان اگر ابو طالب کو بھی مسلمان کہے تو پھر کون سی بڑی بات ہوئی۔ ابو طالب علیہ السلام سے دشمنی ہے نا، وہ فضیلت کی دشمنی ہے، اس لیے کہ کافر پالنے کا موقع سارے بزرگوں کو ملا تھا، محمد پالنے کا موقع سوائے علی کے باپ کے کسی کو نہیں ملا تھا۔ کافر تو ہر ایک نے پالے، کافر سبھی کے بزرگوں کے یہاں پلتے رہے، لیکن محمد پالنے کا موقع، جملہ اور کہہ دوں آگے، نبی پالنے کا موقع ابو طالب کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ کیا گود ہے ابو طالب کی جو پل جائے یا نبی ہو جاتا ہے یا امام ہو جاتا ہے؟ تو وہ پاکیزہ سلسلہ، وہ غدیر کا سلسلہ، وہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ اور ایک جانب سے جو غاصبین کا سلسلہ تھا، شجرہ خبیثہ کا کڑوا پھل ہے یزید، شجرہ طیبہ کا ثمرہ ہے حسین۔ تو یہ وہ بات ہے کہ جو بڑی کھل کے سامنے ہے۔ مجھے بات شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ ہی پر کرنی ہے اس عشرے میں، کہ شجرہ طیبہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ خبیثہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ مبارکہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے، شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ یہ ساری قرآنی اصطلاحات ہیں۔
اگر اس اصطلاح سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا، اپنے لیڈروں کو بدل لو. ہاں بات واضح ہے، کیونکہ شجر طیبہ کا ذکر قرآن میں ہے، شجر خبیثہ کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا شجر طیبہ، اب اس کی تفصیل میں جائے بغیر اتنا تو واضح ہے کہ حضور کے شجرے سے بڑھ کے تو کوئی شجر طیبہ ہو نہیں سکتا. تو یہ جو پنجتن ہے یہ شجر طیبہ کی فرد ہیں اور شجر طیبہ کا ثمرہ ہیں جو مباہلہ میں آئے تھے سامنے. حضور جنہیں مباہلہ میں لے کر آئے تھے وہ واضح کر دیا حضور نے کہ مباہلہ میں جو جائے گا وہ سید الانبیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدہ شباب اہل الجنت اجمعین ہے. ایک ہے نبیوں کا سردار، ایک ہے ولیوں کا سردار، ایک ہے عورتوں کے سردار، دو ہیں جنت کے جوانوں کے سردار. تو جو سردار تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے. تو یہ ایک فرق ہے جو بڑا واضح ہے. تو الحمدللہ اس فرش اعضاء کا صدقہ یہ ہوتا ہے کہ حسین کے جو سارے قاتل ہیں نا وہ بے نقاب ہو جاتے ہیں، وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. اور سیدھی سی بات ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یزید لعنت اللہ علیہ، آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے بیانات مل جائیں گے بھئی یزید کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر برا بھی تھا تو اس کے جہنمی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے حلالی ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. جو یزید کو بھی جہنمی نہ مانے تو وہ، میں تو سے پوچھوں گا کہ جناب پھر آپ کے صحیح النسب ہونے پر کیا دلیل ہے، یہ بتلائیے گا. کہ اب میں یزید سے اوپر کا جو معاملہ ہے اس پہ میں اس وقت کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی صحابی کا بیٹا ہے اس لیے کچھ بھی تھا، لیکن بہرحال صحابی کا بیٹا تھا. اب قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے اللہ نے کہا کہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. اللہ نبی کے بیٹے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک مل کے صلوات بھیج دیں نام حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر. تو یہ جو اناؤنسمنٹ ہے، یہ جو اعلان ہے، دیکھیں بار بار کا یہ سنا ہوا ہے لیکن اس میں ہر بار نیا پہلو ہے اور نئی ہدایت کی راہیں ہیں اس میں. کہ جب حضور مکرم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ آپ پہنچائیے، اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، عہد پیغمبری کا کوئی کام ہی نہیں کیا آپ نے. یہ اتنا سخت جملہ ہے حضور مکرم کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ اناؤنسمنٹ آپ نے کرنا ہے، اس لیے کہ یہاں سے پھر خالص توحید ہے، خالص رسالت ہے. آپ کو لا الہ الا اللہ بھی خالص اسٹریم سے لینا ہے، جو پیور اسٹریم ہے نا. کوئی شیطان سے لا الہ الا اللہ سیکھے گا تو سیکھ تو سکتا ہے، اس لیے کہ شیطان اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا رہے، وہ سجدوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وہ ذکر کرتا رہے. اللہ نے کہا کہ لاکھوں سال کی عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی. لیکن اگر کوئی شیطان سے اللہ کے بارے میں سیکھے تو وہ لا الہ الا اللہ تو شاید پڑھوا دے اسے، لیکن حجت خدا کا انکار کروا دے. اس لیے کہ شیطان لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے، حجت کے سامنے جھکنا نہیں چاہتا. تو اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا. اس لیے کیوں علی سے بعد از وفات رسول دین لینا ضروری ہے، کیوں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دین لینا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ، مثال دیتا ہوں میں، ایک ترک کہاوت ہے ٹرکش، کہ اگر آپ لومڑی سے دین لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ یقین کرنے لگیں گے کہ مرغیاں چرانا بھی ایک عبادت ہے. اب اسے زیادہ کھولنے کا نہیں کہنا مجھے یہاں پر. تو اگر آپ وہاں سے دین لیں گے تو مشکل یہ ہے. اس لیے آپ نے پیور اسٹریم سے جو خالص ہے وہاں سے توحید کو لینا ہے، وہاں سے بغیر ملاوٹ شدہ نبوت کو لینا ہے، جہاں پر شرک کی ملاوٹ نہ ہو، جہاں پر تحریف نہ ہو. یہ باتیں واضح ہو رہی ہیں. تو اس خاطر ہے کہ اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے اور آج تک یہ اہمیت جاری و ساری. ہم کہتے ہیں من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کا مطلب ہے کہ من کنت مولا فہذا حسن مولا، من کنت مولا فہذا حسین مولا، من کنت مولا فہذا علی بن الحسین زین العابدین مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی الباقر مولا، من کنت مولا فہذا جعفر بن محمد الصادق مولا، من کنت مولا فہذا موسیٰ بن جعفر الکاظم مولا، من کنت مولا فہذا علی بن مسرفہ مولا، من کنت مولا فہذا محمد بن علی التقی الجواد مولا، من کنت مولا فہذا علی بن محمد النقی الہادی مولا، من کنت مولا فہذا حسن بن علی العسکری مولا، من کنت مولا فہذا مہدی مولا. اللہم
مل کے ایک صلوات بھیجیے گا امام کی بارگاہ میں. اللہ اس لیے یہ کلیئرٹی ضروری ہے اناؤنسمنٹ میں. حضور مکرم نے کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھا, جو آگے چلے گئے پیچھے بلایا, پیچھے رہ گئے آگے آئے. میں واقعہ غدیر اس وقت نہیں پڑھنا, تھوڑے سے کچھ نتائج لے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہید استوار ہو جائیں مجھے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ شجرہ طیبہ شجرہ خبیثہ پہ اس طرح سے بات ہوتی رہے گی کہ خود مولا کائنات نے اس بارے میں نہج البلاغہ میں کیا کہا ہے. بڑی واضح لائن مولا نے ڈکلیئر کی ہے. جب حاکم شام نے خط لکھا مولا کو تو مولا نے اس خط کا کیا جواب دیا وہ انشاءاللہ شاید آج تو نہ آ سکے, لیکن بعد میں باتیں آتی رہیں گی قرآن سے, نہج البلاغہ سے اسپیشلی. تو جب واضح طور پر یہ اناؤنسمنٹ ہے آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں. اس میں بھی ایک رمزیت تھی. دیکھیں حضور کا کوئی کام فقط ایک اس وقت کے لیے نہیں ہے, وہ قیامت تک کے لیے محیط ہے. اس میں بڑی گہرائی ہے, اس میں بڑی گہرائی ہے. جو آگے چلے گئے ہیں آج بھی حضور کہہ رہے ہیں آگے چلے گئے ہو, غلوف کر رہے ہو پیچھے آ جاؤ. علی رب کہہ رہے ہو پیچھے آ جاؤ. غلوف کر رہے ہو پیچھے آؤ. پیچھے رہ گئے ہو یعنی کیا؟ دوسروں کو علی جیسا کہہ رہے ہو, آگے آؤ, صراط مستقیم پر آؤ, مرکز ہدایت پر آؤ. پھر سنو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ جو نا من کنت مولا فہذ علی المولا, یہ محمد اور علی کے درمیان کی فا ہے نا, یہ وہی ہے کہ جو کن اور یکون کے درمیان کی فا ہے. ہاں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کن اور فیکون میں جو فا ہے نا وہی محمد اور علی میں فا ہے. من کنت مولا, میں امید رکھتا ہوں کہ آپ جیسے کن اور یکون میں فاصلہ نہیں ہے ویسے محمد اور علی میں فاصلہ نہیں ہے. حضرت علامہ علی نقی نقن صاحب وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک رمزیت یہ بھی ہے کہ جب حضور نے اتنا واضح طور پر اٹھایا, بلند کیا, میں اپنے الفاظ میں اگر کہوں اس تعبیر کو استعمال کرتے ہوئے کہ شمس الضحیٰ نے بدر الدجا کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا, تو 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع میں جب محمد نے علی کو بلند کیا تو وہ جو پہلے سے علی تھا اور کتنا بلند ہو گیا. محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. ہاں اظہر کہتے ہیں کہ جو ظاہر سے بھی اور زیادہ ہو. اظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو حضور نے فقط ظاہر نہیں کیا علی کو, اظہر. دیکھیں علی, میں جملہ کہہ سکوں, علی غدیر میں اظہر تھے, معراج میں مظہر تھے. یہ بات پہنچ رہی ہے؟ علی غدیر میں اظہر تھے, معراج میں مظہر تھے. بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لہجے علی ابن ابی طالب میں بات کی ہے نا معراج میں, وہ لہجہ علی کا تھا نا, تو علی مظہر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ مظہر صفات خداوندی. تو معراج میں مظہر تھے, غدیر میں اظہر تھے. اب سنیے گا, محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا, اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا. اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور, اور کس کے تصور میں بلندی کا تصور, اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی تھا. ارے بھائی مولا کے 23 مطلب ہوں گے, بخن کا تو ایک ہی مطلب ہے نا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر غدیر کے حوالے سے سند پر بحث ختم کر دی ہے ہمارے تمام مسلمان بھائیوں نے کہ بھائی سند اس کی ٹھیک نہیں ہے, یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, یہ 20 سال پہلے کی بات ہو گئی. اب نہیں کہتے یہ, اب یہ اسٹیبلش بات ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا. مولانا طارق جمیل صاحب کی ویڈیو کے بعد, مولانا طاہر القادری صاحب کی کتاب کے بعد یہ بہت واضح ہے کہ غدیر کا واقعہ ہوا تھا. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ نہیں تھا یا نہیں تھا. شک یہ پہلے کی بات ہوگی, 10 سال پہلے تک شاید یہ بات ہوتی تھی, اب کوئی یہ بات نہیں کرتا. اب بات یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا. چلیں ایک قدم تو آگے آئے.
بات اب اس پر ہو رہی ہے کہ مطلب کیا تھا، اور مطلب پہ جو جس مزاج کا اور جس مقام پر مصطفیٰ کو سمجھ رہا ہے، فہذا علی مولا تو بعد میں دیکھنا نا، من کن تو مولا پہلے دیکھو. آپ حضور مکرم کو کس لیول پہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ مجھے استعمال کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ کہ بات پہنچاؤں کہ حضور کو دوست سمجھ رہے ہیں، حضور کو آقا سمجھ رہے ہیں. جو من کن تو مولا والا مطلب ہے وہی فہذا علی مولا والا مطلب ہے. تو آپ سمجھ کس مقام پہ رہیں؟ اگر کوئی دوست کہہ رہا ہے جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، یعنی تعجب کی بات نہیں ہے. جو حضور سے کمتر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا دوست تو اللہ ہو. یہ بات یاد رہے گی. اب ان کا دوست تو اللہ ہو، خلیل اللہ ہے نا ان کا لقب، اللہ کے دوست. ابراہیم علیہ السلام کا دوست تو اللہ ہو، مصطفیٰ کا دوست ہر ہیرا غیرہ نہ تو خیرہ بن جائے گا. علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی کی مولائیت سے انکار کرتے کرتے شان رسالت میں گستاخی کر رہے ہیں آپ. یہ علی کی مولائیت کا معاملہ نہیں ہے، یہ شان رسالت کا مسئلہ ہے کہ جس کا میں دوست ہوں. کیا مطلب؟ کوئی بھی مصطفیٰ کا دوست بن جائے گا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، اللہ ان کا دوست ہے. ہاں، خلیل اور حبیب، حضور کا لقب خلیل اللہ نہیں ہے، حبیب اللہ. میں آپ بہت سارے یہاں پر شعراء اور عربی دان نہ صحیح کم از کم لیکن اردو دان تشریف فرما ہے، اور ہو سکتا ہے کہ عربی سے واقفیت رکھنے والے افراد بھی موجود ہوں. تو خلیل میں مضمر ہے طالب ہونا، اور حبیب میں مضمر ہے مطلوب ہونا. خلیل وہ کہ جو اللہ کو چاہے، اور حبیب وہ جسے اللہ چاہے. ہاں، شان رسالت کا معاملہ یہ. تو من کن تو مولا، آپ حضور کو کس مقام پہ سمجھیں گے، کس لیول پہ سمجھیں گے؟ تو حضور نے خاص اعلان کیا، اور دیکھو مجمع بھی جمع کیا. مجھے پوری تاریخ اسلام میں بتلائیے گا کہ حضور نماز جب واجب ہوئی تو حضور نے کوئی مجمع جمع کر کے نماز پہنچائی ہو. میں بہت تاریخ کے حوالے سے سادہ بات کر رہا ہوں. دیکھو نماز خیمہ دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے، پڑھنا فرض ہے، ہر حسینی کو پڑھنی چاہیے، اور ماشاءاللہ لوگ پڑھتے ہیں. فجر کی نماز کے بارے میں بس جو کوتاہی ہوتی ہے نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پر 10 دنوں میں کوشش کیجیے تو اس پہ بہت پابندی کیجیے اس پہ. لیکن نماز مجمع جمع کر کے نہیں پہنچائی حضور نے، روزہ مجمع جمع کر کے نہیں پہنچایا. کوئی بھی حکم زکوٰۃ مجمع جمع کر کے نہیں پہنچایا. بلکہ ایک فقرہ کہنے لگا ہوں، صدر اسلام، تاریخ اسلام کے سارے مجموعوں کا تعلق ہی علی بن ابی طالب سے. کوئی مجمع اٹھا لیجئے، دعوت ذو العشیرہ کا مجمع ہو، خندق کا مجمع ہو، غدیر کا مجمع ہو، خیبر میں علم دینے والا مجمع ہو، کوئی بھی مجمع ہو، سارے مجموعوں کا تعلق ہی علی سے. پتہ چلا مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے. اب کوئی مجلس میں اعتراض نہ کرے. بار بار مجمع جمع کر کے فضائل علی کو پڑھنا سنت رسول ہے، اور مجمع میں سکون کے ساتھ بیٹھ کر فضائل علی کو سننا سنت صحابہ ہے. جو مجمع میں فضائل علی کا انکار کرے وہ رسول کا بھی منکر ہے، صحابہ کا بھی منکر ہے. مجمع جمع کیا حضور نے تو مجموعوں کا تعلق ہی مولا علی علیہ السلام سے. ذو العشیرہ میں بھی مجمع جمع کیا، اور وہ تو تھا ہی علی کے باپ کا گھر. کیا بات ہے. پروردگار ابھی یہ پہلا مجمع ہے، پہلی دعوت توحید ہے، تو خانہ کعبہ میں نہیں ہو رہا وہ اجتماع، ابو طالب کے گھر میں ہو رہا ہے. مشکل یہ ہے نا کہ خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں. ابھی محفل مرتضیٰ میں پڑھ کر آ رہا ہوں بتوں کی پوری تاریخ، کہ کون سا بت کون سا قبیلہ پوجتا تھا، ان کی شکلیں کیا تھیں، ان کی صورتیں کیا تھیں. ایک بڑی فیسینیٹنگ پوری مطلب ایک سیریز ہے اور پوری داستان ہے کہ کب بت کون سا بنایا گیا. میں ممبر پر آنا چھوڑ دوں گا اگر وہ تاریخ میں مجھے بتلا دے کہ ابو طالب کے گھر کا کون سا بت تھا. بتاؤ، اگر کوئی بت ہے تو لے کر آؤ. بھائی کنانا کے بت تھے، قریش کے بت تھے، ہاں، بنو ثقیف اور قبیلہ بنو مزہج، ان سب کے بت تھے اپنے اپنے. اور حبل سب سے بڑا بت تھا، اور اس بت کو سارے پوجتے تھے. تو
جب خانہ کعبہ میں جگہ ختم ہو گئی تھی نا بتوں کو رکھنے کی، تو بہت سے لوگ گئے اور انہوں نے بت تراشوں سے کہا کہ چھوٹے چھوٹے بت بناؤ آستینوں میں ڈالنے کے لیے. تو وہ آستینوں میں بت لے کے گھومتے تھے، تاکہ اسی لیے تو اقبال نے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اقبال کہہ رہے ہیں. مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. تو ابراہیم بت شکن ہے تو حسین وارث ابراہیم ہے نا. ابراہیم نے ظاہری بتوں کو توڑا، حسین نے باطنی بتوں کو توڑا تھا. بت شکن ہے ایسا حسین کہ جس نے تاریخ کے اس بت کو توڑا ہے، کہ اگر حسین وہاں اس بت کو نہ توڑیں تو سلسلہ ہدایت مشکوک ہو جائے. حسین تک آتے آتے کلیئر ہے کون سی لائن کس طرف ہے، یہ واضح ہے. تو حسین نے اس باطن بت کو توڑا ہے جو اصل خطرناک بت تھا. اس خاطر ہے کہ وہ بت پرست جو تھے وہ بھی زمانہ جاہلیت میں رہ رہے تھے. حضور مکرم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھلے ہوئے بت کو پوج رہا ہے. جو امام میں زمانہ کو نہ پہچان سکے وہ بھی در حقیقت بت پرست ہی ہے، بس وہ چھپے ہوئے بت کو پوج رہا ہے. اس کے دل کی جو انانیت ہے وہ ابھی مری نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہا. جب امام کو نہیں مان رہا تو علی کو ماننا علی کا مسئلہ نہیں ہے، علی کو ماننا اللہ کا معاملہ ہے. ابن عباس کی ایک روایت یاد آئی. ابن عباس گزر رہے تھے ایک جگہ سے، کچھ لوگ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی علیہ السلام پر سب و شتم کر رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، نعوذ باللہ. ابن عباس علی کے در کے شاگرد ہیں، وہاں گزرتے ہوئے کہتے ہیں یہ میں کیا سن رہا ہوں، تم اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو. انہوں نے کہا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اللہ پر سب و شتم نہیں کر رہے. کہا اچھا کیا رسول اللہ پر سب و شتم کر رہے ہو؟ کہا نہیں ہم رسول اللہ پہ بھی سب و شتم نہیں کر رہے، ہم تو علی پہ نعوذ باللہ سب و شتم کر رہے ہیں. ابن عباس نے کہا پھر میں نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ من سب علیًا فقد سبنی. جس نے علی پر سب و شتم کیا اس نے مجھ پہ سب و شتم کیا، جس نے مجھ پر سب و شتم کیا اس نے اللہ کو برا کہا. تو یہ جو تسلسل ہے نا یہ خدائی ایک تسلسل ہے. بات ذہن میں ہے تو مجھے بتلائیے گا کہ ابو طالب علیہ السلام کے خانوادے کا بھی کوئی بت تاریخ میں لکھا ہو. رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقام ہو، انہوں نے اسی خاطر ہے کہ اقبال نے فقط ظاہری بت کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، وہ بنائے ہوئے بت ہیں. مجھے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. حضرت رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقام ہو، انہوں نے اس پر جو سلام لکھا اس کا مقطع یہ ہے کہ رشید امام زمانہ کی معرفت کے بغیر، رشید غور کیجئے گا، امام زمانہ کی معرفت کے بغیر فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کیا بات ہے. یو علی سنیے گا، فقط ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، فقط ہے وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو اس لیے وہاں توحید کا جلسہ کیا ہوگا جہاں خانہ خدا میں بت رکھے ہوئے، تو وہاں دعوت ذوالشیرہ نہیں ہوئی ہے. دعوت ذوالشیرہ ہوئی ہے مولا علی کے بابا کے گھر میں. پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے. ہاں عمران اپنے زمانے کے حجت خدا ہیں. کیا بات ہے، پتہ نہیں یہ جملہ کتنا پہنچا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات میں اور رسول اللہ کی ولادت میں 570 سال کا فرق ہے. تو حجت سے تو زمین خالی رہتی نہیں ہے. تو بتاؤ اس دور میں جو مر گئے ان سے منکر نکیر نے کیا پوچھا ہوگا؟ ان سے بھی کوئی سوال ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا؟ تو کچھ نہ کچھ تو پوچھا ہوگا. ہاں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سے تو علی کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں رسول اللہ نے جو پوچھا جائے گا نا وہ پرچہ آؤٹ کر دیا اور پریکٹیکلی دکھا بھی دیا. پریکٹیکلی دکھا بھی دیا، بازو اٹھا کے دکھاتے رہے رسول. اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں. تو مشکل یہ ہے کہ وہ اندھے غدیر کا مولا نظر نہیں آ رہا انہیں. مجھے وہ عقل کا اندھا سمجھ نہیں آتا جسے غدیر کا مولا سمجھ نہیں آتا. ہاں قضاوت میں ہے پہلا سمجھ میں آتا ہے، خلافت میں ہے پہلا سمجھ نہیں آتا. اس ایک فقرے میں داستان ہے، اب میں کیا سناؤں آپ کو. ہائے کیا عرض کروں اب. تو وہاں حضور مکرم نے پریکٹیکلی دکھایا. تو سارے مجموعوں کا تعلق، صدر اسلام کے سارے مجموعوں کا تعلق مولا علی سے. یاد رکھیے گا، یہ بات ذہن میں رہ جائے گی. اس وقت جب
دعوت ذوالعشیرہ میں حضور مکرم نے جب تبلیغ کرنا شروع کی تو ابو لہب نے شور مچایا، اس نے چیخا، حضور کو نہیں بات کرنے دی. پہلے دن ایسے ہی ہوا، دوسرے دن ایسے ہی ہوا، تیسرے دن بھی کھانا کھا لیتے تھے لیکن حضور کو بات نہیں کرنے دیتے تھے. تو تیسرے دن یہاں سے ابو لہب اٹھے، یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے کہ عالم اسلام کے لیے تعارف کروا دوں کہ یہاں سے کفر اور شرک اور الحاد اس کا نمائندہ اٹھا اور یہاں سے کل ایمان کا باپ اٹھا اور فرمایا کہ اسکت یا حمار، اے گدھے چپ ہو جا. ابو طالب علیہ السلام نے کہا ابو لہب کو، گدھے چپ ہو جا. توہین رسالت پر تو پہلا فتوی ابو طالب علیہ السلام نے دیا. اے گدھے چپ ہو جا. اس کے بعد اب دو مختلف کیفیتیں ایک وقت میں اپنے اوپر طاری کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو حضور کو دیکھ کر فرمایا سیدی و مولایا. ابو لہب کے لیے غضب بن کر بولے اور رحمت للعالمین کے لیے رحمت بن کر بولے کہ آپ وہ فرمائیے بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچائیے کہ جو آپ اپنے رب کی جانب سے پہنچانا چاہتے ہیں. اس طرح کی تعبیر ہے کچھ فرق کے ساتھ بعض روایات میں. تو ابو طالب علیہ السلام کا احسان ہے نا کہ جب انہوں نے فرمایا تو پھر حضور کو بولنے کا موقع ملا. تو اللہ نے وہ احسان ایسے پورا کیا کہ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو طالب آپ کی وجہ سے میرا محمد بولا ہے. اب 1.25 لاکھ کے مجمع میں یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کے بیٹے کو مولا بناؤں گا. ہائے 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 یا علی. میں خستگی محسوس کر رہا ہوں لیکن اس بات کو آپ محسوس کیجئے گا. تو یہ وہ شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ ہے. یہ جنگ اس وقت سے ہے اور آج تک ہے. شجرہ طیبہ کے ماننے والوں کے شجرہ خبیثہ. تو آپ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی ہو سکتا ہے کہ جب شجرہ خبیثہ کا ذکر ہو تو بعض چہرے بگڑ جائیں. تو اب ہم قرآن کو نہیں بدل سکتے. شجرہ ملونہ کا ذکر ہے، قرآن کو نہیں بدلا جا سکتا. اچھا پتہ ہے کیوں؟ مسئلہ کیا ہے؟ یہ بغض اس لیے ہوتا ہے، کدورت ہے. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. 2 فکرے مجھے کہنے انشاءاللہ آپ دعا سے نوازیں گے. چشمے کور تک جو اندھا ہے نا، سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. مل کے غدیری اور حیدری نعرہ. یا علی. ماشاءاللہ آپ خود سارے سنت پر عمل کر ہی رہے ہیں، لیکن ایک بات پہنچا دوں، وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب وہ کوئی حضور سے حدیث بیان فرماتے تھے نا، تو اگر حضور نے مسکرا کر کہا تو مسکرا کے کہتے تھے تاکہ لہجے کی بھی امانت رہے. اگر حضور نے غضب میں کہا تو اسی لہجے میں کہتے تھے تاکہ حضور نے جیسے پہنچایا تھا ویسے ہی پہنچائیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ حضور نے علی کو ہاتھ نیچا کر کے پہنچایا یا اٹھا کے پہنچایا؟ ہائے ہائے ہائے. یا علی. جب ہاتھ اٹھا کے کہتے ہو تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے. یہ تو یہ پہلا جو سلسلہ تھا وہ آج میں نے آپ کے سامنے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ یہ شجرہ خبیثہ شجرہ طیبہ یہ پہلے ہی سے استوار ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کیا. آج بات یہاں پر رک رہی ہے اور شب جمعہ بھی ہے. منظار الحسین فی لیلۃ الجمعہ کا منظار اللہ علی عرشہ. جو شب جمعہ حسین کی زیارت پر پہنچے ویسے جیسے عرش پر خدا کی زیارت کر رہا ہو. عجب فقرہ ہے یہ امام معصوم کا جملہ ہے. تو لازمی سی بات ہے، جہاں تک آواز جاری ہے میں وضاحت کر دوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا امام نے؟ یعنی جہاں اللہ سے انتہائی قربت مل جائے اور نصیب ہو جائے وہ ہے در حسین ابن علی. سبحان اللہ. سارت کربلا محبت الملائکہ میں معراج ہو. حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کی سرزمین وہ ملائکہ کے اترنے کی جگہ ہوگی اور ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی.
میں مصائب پر آنے لگا تھا لیکن ایک فقرہ فوراً اس وقت میرے دماغ میں آ گیا ہے، تو وہ امانت ہے میں پہنچا دوں۔ حضور نے کیا کہا؟ یہ آپ بعض کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب کربلا معلّہ کی سرزمین ملائکہ کی معراج کی جگہ ہوگی۔ مجھے ایک سوال کا جواب دینا، معراج نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں یا اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں؟ ہاں، یہ بات پہنچی ہے آپ تک یا نہیں؟ یہ کیوں کہا کہ معراج کی جگہ ہوگی؟ اس لیے معراج نہ نیچے سے اوپر جانے کو کہتے ہیں نہ اوپر سے نیچے آنے کو کہتے ہیں۔ معراج وہ جگہ ہے کہ جہاں رب سے ملاقات ہو جائے، رب سے قربت نصیب ہو جائے۔ عرش پہ معراج ہے وہاں عرش معلّہ میں، یہاں معراج ہے کربلا معلّہ میں۔ رب سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، لیکن اس نے اپنی حجت ایسی رکھی ہے روئے زمین پر کہ جب وہاں پہنچو تو قربتاً اللہ کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔ یہ قربتاً اللہ کی اعلیٰ ترین منزل ہے حسین کے حرم میں، حسین کے در پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے انتہائی قربت۔ کیا کہنا عزیزان گرامی، شب جمعہ پہنچیں حضور مکرم کی بارگاہ میں اور پرسہ پیش کریں، علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں، سیدہ سلام اللہ علیہا۔ وہ حدیث میں آیا ہے تحضر عند قبر ابنہا، وہ حاضر ہوتی ہیں اپنے بیٹے کی قبر پر، وتستغفر لزوارہ۔ میں ترجمہ کرتے ہوئے میں کانپ جاتا ہوں۔ ایک مرتبہ تو ہے نا کہ میں پہنچوں اور میں حسین کے حرم میں کہوں علیہ الصلاۃ والسلام کہ مولا میں گناہ گار ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، تستغفر لزوارہ، سیدہ سلام اللہ علیہ کہیں پروردگار یہ میرے حسین کا ظاہر ہے تو میں مغفرت طلب کرتی ہوں اس کے لیے تیری بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کربلا پہنچ گئے 2 محرم الحرام کو، 28 رجب مدینہ سے چلے تھے۔ جب چلے تھے تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے ایک زبان حال ہے گویا، مولانا ارض حسن زیدی صاحب پڑھا کرتے تھے کہ بی بی سے جب فرمایا نا کہ ظالم نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، شریکۃ الحسین نے بی بی زینب فرمایا کہ بھیا میں ہر جہاد میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں، آپ کے سر پر نانا کا ماما ہے تو میرے سر پر ماں فاطمہ زہرا کی رضا ہے۔ شریکۃ الحسین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ، ایسا کیجئے بھیا میدانوں کو تقسیم کر لیجئے، کربلا کا میدان آپ کے حوالے، شام کا میدان زینب کے حوالے۔ کربلا کا فاتح حسین ہے، شام کے فاتحہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ہے۔ شریکۃ الحسین بی بی کو سلام کہ بھیا بچوں اور بچیوں کو بھی تقسیم کر لیجئے، اب بچے آپ کے حوالے، بیٹیاں میرے حوالے، علی اصغر تیر کھائے گا تو آپ کی گود میں، سکینہ تماچے کھائے گی تو میری گود میں، علی اصغر دفن ہوگا آپ کے ساتھ، سکینہ شام میں رہے گی میرے ساتھ۔ بھیا مقتل میں شہید کو بھیجنا آپ کا کام، شہید کا لاشہ لانا آپ کا کام، فرش عذاب بچھانا زینب کا کام۔ لیکن بھیا یہ بتلائیے گا کہ کربلا میں تو بہن بھائی کے ساتھ ہوگی، کیا شام میں بھی بھائی بہن کے ساتھ ہوگا؟ عجب نہیں حسین نے جواب دیا ہو کہ میرا لاشہ تو کربلا میں رہ جائے گا لیکن میرا کٹا ہوا سر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں۔ اسی لیے ظالم جب حسین کے سر پر چھڑی مار رہا تھا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، آج ہمارے لیے سوچنا تصور کرنا ناممکن ہے کہ کوئی دندان مبارک امام حسین علیہ السلام پہ چھڑی مارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کیسی کیفیت ہے۔ شب جمعہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ زیارت ناحیہ سے جملے پڑھوں۔ زیارت پڑھنے مستحب ہے نا، تو زیارت وارثہ تو آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن زیارت ناحیہ بھی ایک زیارت ہے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں سلام اس شہید پر کہ جس کی داڑھی اس کے خون سے خضاب ہو گئی، سلام اس شہید پر کہ جس کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ کوئی انگشتری لے جانا چاہتا تھا، وہ حسین کی انگلی کاٹ کر لے گیا۔ سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی تھی، سلام اس سر پر جسے نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا۔ پھر امام زمانہ کہتے ہیں شمر جالس علی صدر، ایک وقت آیا شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا، قابض علی شیبتہ، اس نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ پھر ایک روایت ہے فضربتن من ضربتن، 13 ضربتیں لگیں حسین کو۔ شب جمعہ ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں آج، حسین کی بارگاہ میں پرسہ پیش ہو جائے۔ اے مولا ہم گناہگار ہیں، آپ کی خدمت میں آئے، نام امام حسین کے صدقے میں پروردگار معاف فرما دے گناہوں کو۔ سبحان اللہ۔
تیرا بندہ بننے کی توفیق عطا فرما، حضور کا سچا امتی، علی کا سچا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ایک کیفیت وہ ہے کہ میر انیس رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب بیویاں سوار ہونے لگیں، دیکھو ہر بات مقتل میں بہت واضح لفظوں میں نہیں ہوتی، یہ بات آپ صاحبان علم میں آپ سمجھتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں احساس، شعور۔ وہ یہ آج بھی اگر کوئی ماں باپ سواری میں سوار ہو رہے ہوں تو مؤدب بیٹا اگر ہے تو وہ ماں کا ہاتھ تھامتا ہے یا نہیں؟ آج 1400 برس بعد بھی وہ اپنی سواری کے لیے اس دروازہ کھولتا ہے یا نہیں؟ تو کیا علی اکبر نے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر نہیں سوار کروایا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا شہزادہ قاسم نے اپنی ماں بی بی ام فروہ سلام اللہ علیہا کو سوار نہیں کروایا ہوگا؟ حد یہ کہ بی بی ام کلثوم آئیں تو حسین کے علمدار ابو الفضل عباس علیہ السلام نے سوار کروایا۔ پھر ایک آواز آئی ہے، مدینہ والوں نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب رسول کی بڑی نواسی، علی کی بڑی بیٹی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لا رہی ہیں۔ انیس کہتے ہیں پہنچی جو ہی ناقے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے بنتے خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سبت پیمبر، فضہ تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر۔ علی اکبر خود محمل کو اٹھا کے کھڑے تھے، شہزادی زینب آ رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں اون و محمد کہاں تھے؟ فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، دہنے بانے اون و محمد تھے، فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے۔ نالین کون اٹھا رہا تھا؟ فرزن کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ کہتے ایک دن تو مہیا تھا یہ سامان سواری، ایک روز تھا وہ گرد تھے نیزے لیے ناری، محمل تھا نہ ہودج نہ کجاوا نہ ہماری، گریا کرنا بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری۔ بے پردہ تھی وہ حیدر کرار کی پیاری، اور ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندے تھے، ایک رسی میں 12 گلے تھے نا، ننھے کئی بچوں کے گلے 7 بندے تھے بال کھلے تھے بال کھلے چہروں پہ اور ہاتھ بندے تھے۔ بی بی زینب مدینہ سے چلی، 2 محرم کو کربلا حسین پہنچے ہیں۔ یہ میرے خیال میں شاید آپ بھی جہاں شرکت کر رہے ہیں مجالس میں، یہ آخری مجلس ہو، میں بھی جو پڑھ رہا ہوں آخری مجلس ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں تفصیل سے مصائب کا بیان ہو جائے۔ یہ اس مجلس میں وقت ہوتا ہے، یہ مجلس میرے خیال میں مصائب ہی کے لیے ہے در حقیقت۔ تو امام حسین علیہ السلام نے سواری کے 7 جانور بدلے، آگے نہیں بڑھتا امام کا ذوالجناح، امام کی سواری آگے نہیں بڑھی اس وقت، بار بار بدلتے رہے سواری۔ امام کا راہوار ہے، جانتا ہے۔ بنی اسد والوں کو بلایا، کہا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا مولا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ کہا شت الفرات بھی کہتے ہیں۔ کہا کوئی اور نام ہے؟ ایک بوڑھا آیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے بوڑھوں بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام نے کہا ھذا ارض کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کی سرزمین ہے۔ ہاں ہونا محط رحالنا، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں گے، ومسفک دمائنا، یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ عباس خیمے لگا دو۔ خیمے لگنا شروع ہوئے، بی بی فضہ نے آ کر کہا شہزادی زینب نے یاد فرمایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پہنچے، شہزادی فرماتی ہیں کہ بھیا یہ کہاں قیام کا ارادہ کر لیا ہے؟ جب سے میں یہاں رکی ہوں کسی بیوی کے رونے کی آواز میرے کان میں آ رہی ہے۔ حسین نے کہا زینب یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ الزہرا کی آواز ہے۔ حسین مدینہ سے چلے تھے، روح فاطمہ الزہرا ساتھ ساتھ چلی تھی حسین پر گریہ کرنے کے لیے۔ عزیزو بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا دیکھو میں یہ زمین خرید رہا ہوں، پھر تمہیں ہبہ کرتا ہوں۔ کہا مولا یہ زمین کیوں خرید رہے ہیں، آپ مہمان ہیں؟ کہا نہیں مجھے چند دنوں کے لیے نہیں رہنا، مجھے قیامت تک یہیں پر رہنا ہے، اس لیے زمین خریدی، پھر انہیں تحفے میں دے دی۔ لیکن کہا دیکھو 3 شرطیں ہیں وہ مان لینا۔ پہلے تو یہ کہ اگر ہمارا زائر کوئی آئے نا یہاں پر تو اسے 3 دن تک کھانا کھلانا۔ حسین کے زائروں پر سلام ہو۔ جب حسین کربلا پہنچے ہیں تو پہلی فکر جو حسین نے کی وہ اپنے زائروں کے لیے کی ہے، آپ پر سلام ہو، حسین کے زائروں پر سلام ہو۔ وہ حسین جو 3 دن کے بھوکے پیاسے رہے، کہا دیکھو میرے زائر کو پانی ضرور پلانا۔ آج جو 40 پر نیاز تقسیم ہوتی ہے نا امام حسین کے نام پر، وہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے۔ حسین کہتے تھے میرا زائر پیاسا نہ رہے، اور دیکھو میرا جو زائر آئے نا اسے میری قبر کا نشان ضرور بتانا۔ آج تو دور سے گنبد نظر آتا ہے نا، اس وقت گنبد نہیں تھا، غریب حسین کی قبر، اس پر کوئی نشان نہیں تھا۔ کم اسے بتا دینا، وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا آئے کہ میری قبر یہاں پر ہے۔ اور
دیکھو یزیدی فوج چلی جائے گی، ہمارے لاشوں کو بے گور و کفن ہوں گے، وہ تم دفنا دینا، بس اس شرط پر زمین لے لو اپنے پاس، لاشوں کو دفنا دینا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہا عورتوں کو بلاؤ۔ میں واقعہ پڑھ رہا ہوں، آپ تو رو چکے ہیں۔ عورتیں آ گئیں، جانتے ہو کیا کہا؟ کہ دیکھو میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، اور میں زینب کا بھائی ہوں، اگر تمہارے مرد ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا، ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، جب بچے حسین کے سامنے بیٹھ گئے نا، حسین نے کہا دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں۔ یا حسین شب جمعہ مولا، دل کربلا میں ہے، بین الحرمین، ایک طرف حسین کا حرم ایک طرف عباس کا حرم، کبھی حسین کے حرم میں جا کے عباس کے مصائب پڑھے، کبھی عباس کے حرم میں جا کے حسین کا مرثا پیش کرے۔ اے مولا یہاں سے ہم مصائب کا ہدیہ پیش کر رہے ہیں، مولا قبول فرمائیے گا کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں، اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کرے تو فرات کے کنارے کھیلتے کھیلتے آنا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں میں ڈال کے جانا۔ ہاں جزاک اللہ، حق یہی ہے گریے کا، حسین کی مجلس ہے، یہی حق ہے گریے کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ایک فقرہ مجھے اور کہنا ہے، صدائیں اور بلند ہو جائیں گی مجھے یقین ہے۔ 11 محرم کو جب شہیدوں کے لاشیں بکھرے پڑے تھے نا، اب بنی اسد کا سردار ہے، اس نے کہا مولا سے وعدہ کیا تھا، وعدہ پورا کرنا ہے۔ پہنچے تو لاش کی پہچان ہی نہیں ہو رہی، اس لیے کہ لاشوں پر سر ہی نہیں ہے، کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند ہو گئے تھے۔ 11 محرم کا واقعہ ہے کہ جب یہ ملعون جا رہے تھے نا واپس کوفہ میں، تو عمر سعد نے کہا، یہ میں کتاب سے دیکھ کر یہ لفظ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، عمر سعد نے کہا کہ جلدی سے سارے سروں کے، سارے شہداء کے سر، شہداء میں کہہ رہا ہوں کہ سارے جو جسم ہیں ان کے سر کاٹ کر لے آؤ۔ تو یزیدی بھوکے کتوں کی طرح، یہ کتاب کا لفظ ہے، وہ ٹوٹ پڑے، جس کے ہاتھ میں جو لاشا آیا وہ سر کاٹتا گیا، سر کاٹتا گیا، سر کاٹتا گیا۔ کچھ دیر میں عمر سعد کے خیمے کے سامنے ایک سروں کا انبار کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ سروں کی تراش خراش کر کے اسے سیدھا کرو۔ اللہ اکبر۔ سروں کو سیدھا سیدھا کر کے دوبارہ سے اس کی، ہائے ہائے ہائے، شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، بی بی سکینہ دیکھ رہی تھی، شہزادی ام کلثوم وہیں پر ہیں، شہزادی فضہ سلام اللہ علیہا وہیں پر ہیں۔ ایک عجب کیفیت ہے جی۔ میرے بھی ہاتھ جوڑے میں میرے بھائی، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے برداشت نہیں ہو پائے گا، آخری جملہ کہنے لگا ہوں۔ بس جب بنی اسد کا قبیلہ آیا تو کوئی سر نہیں ہے، تو اب پہچانے کیسے؟ خدا آپ کو کربلا لے کر جائے۔ شب جمعہ کہہ رہا ہوں، آج بھی حسین کے پائنتی سیدھی جانب گنج شہیدہ موجود ہے۔ ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آئی، ٹھہر جاؤ میرا انتظار کرو، میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس شہید کا لاشا ہے۔ دیکھو یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، دیکھو یہ جون غلام حبشی کا لاشا ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہ دیکھتے نہیں پورا بدن گھوڑوں کی ٹانپوں تلے پامال ہو گیا۔ ہاں، ماتم کرنے کا اصل وقت تو یہ ہے۔ اب یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے جو زندہ تھا، اور دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے۔ پھر کسی نے پوچھا آقا یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ کہا دیکھتے نہیں کلیجے میں برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل، یہ میرے کڑیل جوان علی اکبر کا ذکر آ گیا شب جمعہ۔ حسین کا علی اکبر 18 برس کا شہید جوان۔ ایک لاشا رہ گیا، امام اس لاشے کے پاس بیٹھ گئے، کہتے تھے ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ حسین کو دفن کیا۔ دیکھو جو دفنا چکے ہیں نا میتوں کو، وہ جانتے حکم شرعی ہے کہ چہرے کو قبلے کی طرف کر دو۔ سجاد نے کہا ہوگا بابا آپ کی لاش پر تو سر ہی نہیں ہے۔ سجاد نے اپنے ہونٹوں کو حسین کے کٹے ہوئے لاشے پر رکھا، اپنی انگشت شہادت سے جملہ قبر پر لکھا، ھذا قبر حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا۔ یہ اس حسین کی قبر ہے جسے 2 نہروں کے درمیان پیاسا مارا گیا۔ حسین کی قبر کو بند کیا، بنی اسد والے جانے لگے، کہ مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے، وعدہ پورا ہو گیا۔ کاش کوئی محسوس کر سکے اگلے فقرے کو۔ سجاد نے کہا نہیں ابھی ایک لاشا باقی ہے۔ ہاں میرا سلام ان پر جو اس لاشے پر پہنچ گئے، کہ چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے، میرا چچا ابو الفضل عباس
عباس کا لاشا اس قابل نہیں تھا کہ اٹھایا جا سکے. مولا ایک طرف سے اٹھاتے تھے دوسری طرف سے گر جاتا تھا, بدن اٹھاتے تھے سر ڈھلک جاتا تھا. موٹی چادر منگوائی, عباس کے لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں رکھ کے قبر میں اترے, کسب دور ہو جائے قریب نہ آنے پائے. راوی کہتے بہت دیر ہو گئی, مجھے ڈر ہوا سجاد غش نہ کھا گئے ہو. اب جو میں قبر پر پہنچا, آخری فکرہ جس کے دل میں جتنا دم ہے یا عباس کہہ کے روتا جائے. سجاد کا سر عباس کے سینے پر تھا, فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا, آپ یہاں آرام کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت بتلانے آیا ہوں. آپ کی وہ بہن جو گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی, آج کوفے کا بازار ہے, زینب کا سر کھلا ہے. سجاد وہ امتحان دے رہا ہے, چچا جو آپ نے نہ دیا. سجاد اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلنا, کیا گریاں ہیں سبحان اللہ. شب جمعہ حسین کی خدمت میں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار, ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے کہنا السلام على حسين وعلى علي بن الحسين. جسے سننا مشکل ہے, حسین نے ایک دن میں 72 لاشیں اٹھا لی ہے. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین